السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا روزہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہوں۔ یہاں پہ میں دوپہر کے ٹائم اٹھ چکی تھی، اور سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے لیے ڈریس نکالا اور وہ پریس کیا، اور اس کے بعد جو ہے تو میں نے اپنے دن کے سارے کام کیے۔ تو دوستو، آج میں آپ سب کے ساتھ اپنا جو اس دوپہر سے لے کے مطلب سحری تک کا سارا اپنا ڈیلی کا روٹین شیئر کرتی ہوں کہ سسٹر کہ ہاں میں کیسے سب کچھ مینیج کرتی ہوں۔ تو بس یہاں پہ میں نے اپنا آؤٹ فٹ پریس کر لیا تھا، اور میں آ گئی تھی سسٹر کے گھر۔ بچے یہاں پہ ابھی بھی سو رہے تھے، اور میں چلی گئی تھی واش روم۔ میں نے جلدی سے شاور لیا، اور شاور لینے کے بعد پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے کا شیئر کرتی ہوں۔ تو فرینڈس، جیسے ہی میں نے شاور لیا پھر میں ہال سے باہر نکل آئی، تو وہاں پہ ایک پیاری سی کیٹ جو تھی وہ پڑی ہوئی تھی، سو رہی تھی۔ اور بس میں نے کہا تھوڑا سا فریش ہو جاؤ نا، روم سے ہال سے باہر بندہ نکلتے تو آنکھیں تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے دروازہ کھولا، باہر کا موسم کافی اچھا بنا ہوا تھا، گاڑیاں وغیرہ جا رہی تھی، اور ایسے دل کو سکون ملتا ہے نا کہ بندہ جب اٹھ جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، اور تھوڑا یہ ہری بھری چیزیں دیکھ لیتے ہیں نا، تو آنکھوں کو ایسے ٹھنڈک سی ملتی رہتی ہے۔ تو بس دوستو، آج کا میرا روزہ بہت اچھا جا رہا تھا، میں بالکل فریش تھی، بلکہ میں تو جتنے بھی روزے ابھی تک گزرے الحمدللہ ساروں میں بالکل فریش ہوں، اور نہ مجھے پیاس لگی ہے، نہ مجھے ابھی تک بھوک لگی ہے، اور امید ہے کہ آپ سب کو بھی نہیں لگی ہوگی، اور اللہ کرے کہ باقی کے جو روزے وہ بھی ایسے ہی گزر جائے۔ تو بس جب میں باہر سے آئی تو تھوڑی دیر میں نے ریسٹ کیا، اور ریسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہو گیا تھا عصر کے نماز کا ٹائم۔ میں نے نماز پڑھی، اور پھر یہاں پہ حاشر جو تھا، جو میری سسٹر کا بیٹا ہے، وہ واکر میں بیٹھا ہوا تھا، اور میری سسٹر جو تھی وہ بھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ تو بس پھر خالہ جان جو تھی، جو ہماری بیٹ ہے سسٹر کی، تو خالہ جس کو ہم خالہ ہی بولتے رہتے، تو خالہ نے کہا کہ میں بچوں کو پارک لے کے جاتی ہوں، سارے بچے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، تو دعا بھی ان لوگوں کے ساتھ پارک چلی گئی تھی، اور ٹائم جو تھا وہ کافی زیادہ ہو چکا تھا۔ یہاں پہ میری دونوں سسٹرز جو تھی تو وہ شربت بنا رہی تھی، تو ایک کہہ رہی تھی کہ میں برف زیادہ ڈالوں گی، تو دوسری کہہ رہی تھی کہ نہیں، زیادہ برف نہیں ڈالنا۔ تو بس انہی پہ دونوں کی باتیں چل رہی تھی۔ بس میں اس سائڈ پہ آ گئی تھی، اور یہ جو پلاؤ بنا ہے نا، چکن پلاؤ، یہ ہماری خالہ نے بنایا ہے، بہت زیادہ مزے کا تھا، یقین کیجئے مجھے بہت زیادہ پسند آ گیا تھا۔ اور میں نے خالہ کو یہ بھی بتایا کہ خالہ جب بھی آپ دوبارہ یہ پلاؤ بناؤ گی نا، تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ سیکھیں گے۔ نمل کرو زما چکم نہیں دا پلاؤ ڈیر زیاد خوش ہوں۔ جب میں نے جو بولا اس کا مطلب ہے کہ دوستو، مجھے یہ پلاؤ بہت زیادہ پسند آیا، ٹھیک ہے۔ تو بس میری سسٹر سارے کھانے لگا رہی تھی، کیونکہ افطاری کا ٹائم ہو چکا تھا۔ سسٹر میری چاول ڈال رہی تھی ٹرے میں، اور بس یہ ٹائم تھا افطاری کا۔ ساری جو میری سسٹرز تھی وہ ساری لگی ہوئی تھی، گھر میں چہل پہل مچا ہوا تھا، کیونکہ خالہ بھی گئی تھی بچوں کے ساتھ پارک۔ تو بس ہم خود ہی یہ ساری چیزیں ارینج کر رہے تھے، ویسے بھی ہم خود ہی کرتے ہیں، جب سے ہم آئے ہیں تو ہم نے اس کو بہت ریلیکس کیا ہے، ہم نے اس کو ریسٹ کرنے کے لیے کہا ہے، اور ہم جو ہے تو خود چھوٹی موٹی چیزیں کر رہے ہیں۔ تو بس یہاں پہ میں تسبیح پڑھ رہی تھی، ہم دعائیں بھی کر رہے تھے اپنی ماما کے لیے، کیونکہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ میری ماما نہیں ہے، میری ماما کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ماما کے علاوہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گھر کیسے ہوتا ہے، بٹ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نا انسان کو صبر دے دیتا ہے، اور وہ ٹائم اچھا ہو یا برا ہو، بس ٹائم گزر ہی جاتا ہے۔ تو بس ہم ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہماری چل رہی۔ تو الحمدللہ سے میری افطاری ڈن ہو چکی تھی، میری کیا ہم سب کے، ہماری پوری فیملی کی، اور اس کے بعد میں جو تھی تو نماز پڑھنے کے لیے آ چکی تھی۔ اچھا، یہاں پہ میں نے نماز پڑھی، اور اس بار ماشاءاللہ سے میرے کام بہت خیر خیریت سے ہو رہے، نمازیں بھی، عبادات بھی الحمدللہ میرے ہو رہے، اور ساتھ ساتھ میں یوٹیوب بھی چلا رہی ہوں۔ تو فرینڈس، پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی افطاری ہو جائے نا، تو پھر مجھے ایسی اریٹیشن سی ہوتی ہے، میں کہتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤں، تھوڑا سا ریسٹ کر لوں۔ تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، بٹ اس بار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو بس یہاں پہ میں ریسٹ کرنے لگ گئی تھی۔
تو بس جیسے میں ریسٹ کرنے لگی تو یہاں پہ آ گئی تھی دعا، اور جب دعا آتی ہے پھر تو آپ سب کو پتہ ہے نا کہ پھر تو میری خیر نہیں ہوتی۔ تو میں نے اپنا کمبل اور ساری چیزیں دعا کو دے دی تھی، پھر میں نے دعا کے ساتھ بلینکٹ کو چینج کیا اور میں نے اپنی جگہ نیچے بنا لی اور یہ بلینکٹ اس سے لے لی۔ لیکن یہ بتاؤں جب یہ آ جاتے ہیں نا تو پھر ماؤں کی فکر نہیں ہوتی، پھر ماؤں کی کوئی عزت ہی نہیں ہوتی۔ دیکھو میں نے نیچے جگہ بنا لی اپنی، اور اس کو جو ہے تو میں نے اوپر۔ آپ کس کے بچے ہو؟ سچ سچ بتاؤ، ہیں کس کے بچے ہو؟ بتاؤ نا۔ ماما کے بچے ہو یا پاپا کے بچے ہو؟ ہاں کس کے بچے ہو آپ؟ ماما کو۔ جھوٹی، کبھی ماما بولتی ہو کبھی بابا بولتی ہو، ایک کا نام لو۔ ماما کے بچے ہو یا پاپا کے؟ پاپا کے۔ ہاں پاپا کے نہیں، ماما کے۔ تو بائے جب فرینڈس میری ویڈیو بنانے لگی تو اس کو یہ لگا کہ ماما جو ہے تو بابا کو ویڈیو بھیج رہی ہے، اس لیے وہ کہنے لگی ہے کہ میں پاپا کی بیٹی ہوں۔ اس سے پہلے کہہ رہی تھی کہ میں ماما کی۔ جب میں اٹھ گئی تھی تو پیچھے دیکھا تو دعا کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، اور پھر سسٹرز نے بتایا کہ اسی ٹائم دودھ پی کے وہ اٹھ کے چلی گئی تھی۔ تو یہاں پہ میں فریش ہوئی، باہر آئی، میں نے نماز پڑھی عصر کی، عشاء کی اور میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ دعا بھی یہاں پہ تھی اور میں دعا کے ساتھ بھی کھیلنے لگی۔ یہ ایک نیو ٹوائے تھا جو میرے بہن کے ہسبینڈ میرے سسٹر کے بچے کے لیے لائے تھے، بٹ مجھے اس کی کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے اس کو ایک دو تھپڑ مارے اور میں نے اس کو وہیں پہ رکھ دیا تھا، میں نے اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا تھا۔ بس یہاں پہ دیکھ رہی تھی کہ دعا کھیل رہی تھی، سارے بچے اتنا مزے سے کھیل رہے تھے، اتنا انجوائے کر رہے تھے۔ یہاں پہ میں نے کل بھی آپ لوگوں کو اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ بچے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ تو بس اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نکل آئی، ہمارے تھوڑے سے کپڑے گندے تھے، سسٹر کے بھی تھے اور میرے بھی تھے، تو اور دعا کے بھی کافی سارے کپڑے تھے، تو بس وہ میڈ جو تھی تو وہ دھو رہی تھی، اور میں نے بھی تھوڑی بہت اس کی ہیلپ کی ہے، کیونکہ بس آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ کام کرنے کی اب مجھے عادت ہی ہو گئی ہے۔ پہلے تو خیر بالکل بھی نہیں تھی جب ماما زندہ تھی، لیکن جب شادی ہو گئی نا تو بس اب کرنا پڑتا ہے، ہم جو بھی ہو نا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ ہو گیا تھا سحری کا ٹائم، اور مجھے یہاں پہ ایک ڈیوٹی دی گئی تھی، اور وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ میں پراٹھے بناؤں۔ تو جب پراٹھے بناتے ہیں تو میں ساری جو میری جویلری ہوتی ہے نا میں سارے اتار دیتی ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ پراٹھے نہیں بن سکتے۔ تو بس میں نے اپنی ساری جویلری ریموو کر دی تھی، اور یہاں پہ میں جلدی جلدی پراٹھے بنا رہی تھی۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ پراٹھوں کی ریسیپی چاہیے تو پلیز آپ لوگ اس کو نوٹ کیجئے، کیونکہ ہنسی اس وجہ سے رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پراٹھوں کی ریسیپی بھی وہ بھی کوئی بندہ ہوگا جس کو پراٹھوں کا نہیں پتہ ہوگا، لیکن خیر سوگر لڑکیاں ہیں کافی زیادہ، میری جیسی بہت زیادہ ہے جو کہ نہ کام کرتی ہے اور نہ وہ کر سکتی ہے۔ بٹ دیکھو نا، اگر میں کام کرنا سیکھ چکی ہوں، اگر میں کام کرتی ہوں تو آپ سب بھی سیکھے گرلز، کیونکہ شادی کے بعد چاہے جتنا بھی امیر ہسبینڈ ہو لیکن کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کی کوئی میڈ بھی ہوگی نا تو میری بات سن لے کہ کسی دن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میڈ نہ آئے، وہ چھٹی پہ ہو، کسی دن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو تو وہ نہیں آئے گی، تو آپ کو اپنے سارے کام خود سمجھنے ہوں گے، اور اس کے علاوہ بچوں کو بھی سنبھالنا ہوگا۔ تو وہ میری سسٹرز جو کہ موبائلوں میں لگی رہتی ہے، اور بس میں یہ والا سوٹ بناؤں، میں وہ والا سوٹ بناؤں، میں آج ادھر جاؤں گی، میں آج ادھر جاؤں گی، کچن کے کام یہ کون کرے گا، ماما آپ کیجئے نا۔ یہ جتنی بھی یہ ہوتی ہے نا، یہ سارے ڈرامے جو ہوتے ہیں نا یہ ختم ہو جاتے ہیں جب شادی ہو جاتی ہے نا، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، جیسے کہ میرے ختم ہوئے اس طرح آپ لوگوں کے بھی ختم ہو جائیں گے۔ بس تھوڑے سے بابا کے گھر سے آپ کاموں کی عادت بنا لو۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے چینل پہ زیادہ تر گرلز آتی ہے، تو بس میں اس وجہ سے، میں خود بھی ایک گرل ہوں، تو بس میں اپنے ساری سسٹرز کو جو ہے تو یہ مشورہ دے رہی ہوں، کیوں نا میرا حق تو بنتا ہے نا کہ میں آپ لوگوں کو اچھے اچھے مشورے دیتی رہوں۔ تو بس فرینڈز بہت ہو گیا مذاق، بہت ہو گیا ہنسی، اور یہ دیکھ لیجئے میرے پراٹھے جو میں نے پہلے بنائے تھے وہ کافی مزے کے بنے تھے، بٹ یہ والا جو تھا یہ تھوڑا اس کے جو گولائی تھی نا، اس کا جو شیپ تھا اس میں تھوڑا سا فرق آ رہا تھا۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں بھی آپ کے کچھ سسٹرز کی طرح ہوں جو کہ مطلب کام کرنے کے پہلے تو بالکل بھی عادی نہیں تھی، بٹ اب تو ہو گئی ہوں چلو، لیکن یہ پراٹھے وغیرہ یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں کیے تھے نا، لیکن بس اب کرنے پڑ رہے، تو بس ابھی بھی سیکھ رہی ہوں میں پراٹھے جو ہے تو ابھی بھی میں سیکھ رہی ہوں، ابھی بھی مجھے اتنے اچھے سے گول گول پراٹھے
بنانا بالکل بھی نہیں آتے تھے، اور یقین مانو جب تک میری ماما زندہ تھی نا اس ٹائم مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے لیے پانی کا ایک کپ بھی اٹھایا ہوں۔ بس ہاں یاد ہے مجھے ایک انڈا مجھے بنانے آتا تھا اور ایک نوڈلز بنانے آتے تھے بس، اور وہ بھی میرے لیے ایک بہت ہی بڑا کام ہوتا تھا جب میں یہ چیزیں بناتی تھی۔ تو بس یہاں پہ میں باقی کے کھانے گرم کر رہی تھی، میں نے اوون لگایا اور اوون میں جو تھا تو میں نے سارے کھانے گرم کیے، کیونکہ سحری کا وقت تھا۔ جو باقی کی بہنیں ہوتی ہیں وہ بس جو میں نے اسٹوری سنائی ہے نا بس وہ سیم ٹو سیم ایسی ہی ہے۔ ایک میں ہوں کہ جو تھوڑی بہت کام کرنے والی ہوں، خیر تھوڑی بہت تو نہیں، آج کل تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ زیادہ کرنے والی ہوں لیکن پہلے تھوڑا بہت کرتی تھی، وہ بھی اسی طرح کی ہیں، بس زیادہ تر کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو بس وہ جھولے میں ایک عدد بچی سو رہی تھی، میں نے وہ آپ لوگوں کو دکھائی، اور میں نے کھانے وغیرہ گرم کر دیے تھے۔ تو فرینڈز آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، ویجیٹیبلس تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جو بھنڈی کا سالن ہے نا وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، بلکہ مجھے پوری کی پوری بھنڈی پسند ہی نہیں ہے مجھے بھنڈی کا سالن بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو بس میں نے چائے زیادہ بنا لی تھی، اور یہاں پہ میں نے چائے کے ساتھ پراٹھا لے لیا تھا، اور بس کیونکہ جو تھا نا بھنڈی کا سالن تھا اور دال بھی تھے، خیر چیزیں تو بہت تھی لیکن بس میں نے چائے اور پراٹھا لیا۔ تو فرینڈز بس میں نے آج اتنا ہی ولاگ شوٹ کیا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کیجیے اور لائک ضرور کیجیے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔